ایک اور مثبت پہلو ہمارے لیے، گھر کو ہم عبادتوں میں، ذکر و اذکار میں اور تلاوت قرآن مجید سے روشناس کرائے، کیونکہ اگر یہ چیز نہ ہو تو گھر میں برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ جیسا کہ حدیث رسول ہے، دارمی کی روایت ہے، نوّروا البیوت ما استطعتم، کہ تم اپنے گھروں کو جس قدر چاہے روشن رکھو۔ کیوں روشن رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیتسع علی اہلہ، تاکہ تمہارے گھروں پر وسعت رہے، لیکثر خیرہ، تاکہ خیر زیادہ ہو، وَإِن یقرأوا القرآن، اگر تم گھر میں قرآن کی تلاوت کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے تحضرہ الملائکہ وتہجرہ الشیاطین، تو فرشتے وہاں پر گھروں میں حاضر ہوں گے اور شیاطین دور ہو جائیں گے۔ وَإِلَّا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اگر تم گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، یقل علی اہلہ، گھروں میں تنگی رہے گی، تکلیف محسوس ہوگی، تحضرہ الشیاطین، شیاطین حاضر ہو جائیں گے، وتہجرہ الملائکہ، اور فرشتے ایسے گھروں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ گھر کا ماحول دینی بنانے میں ایک عورت کا کردار زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ چار دیواری کے اندر کی جو چیزیں، جو معاملات طے ہونی ہے، وہ ایک عورت کے ذریعے طے ہونی ہے۔ ایک عورت اگر با کردار ہے، با اخلاق ہے، وہ خود تلاوت قرآن مجید کی پابند ہے، سنن و نوافل کا اہتمام ہے، فرائض کی پابندی ہے، تو خود بخود گھرانہ دینی رہے گا، اس کے بچے برابر تربیت پائیں گے، اعلی اولاد میں تربیت رہے گی، اس کی ماں بہنیں، بچیاں، بہو، سب کچھ برابر دیکھیں گے کہ کرنے سے پہلی میری ماں یا میری ساس پہلے وہ عمل کر رہی ہے اور پھر مجھے حکم دے رہی ہے، چلو میں بھی کر لوں، کیونکہ یہ گھر ٹھیک ہوگا تو اس کے ذریعے معاشرے میں ترقی ہوگی، ایک ماحول ٹھیک ہوگا، ایک خاندان ٹھیک ہوگا۔ اب ایک خاندان ٹھیک ہوگا تو اس کے نتیجے میں دسیوں خاندان ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ ہر منگلوار یہاں پر ایک مجلس ہے، شروعات کیسے ہوئی ہم دیکھ سکتے ہیں، کچھ خواتین کے ذریعے ہوئی رہے گی، پھر کچھ چیزوں کے ذریعے، اب ہر منگلوار یہاں درس ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ہو رہی ہے، تو ایک بوسٹ مل رہا ہے کہ ہر منگل آتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے، کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کا ہمیں سلیقہ مل رہا ہے کہ گھر کو جنت بنانے اور دوزخ بنانے میں عورت کا کردار ہوتا ہے، کیونکہ مرد حضرات کی زندگی صبح سے شام تک کمائی میں، دوسرے روزگاری کے حصول میں باہر گزرتی ہے، ایک عورت ہی ہوتی ہے جو گھر کا نظام سنبھالتی ہے، چاہے وہ ماں ہو یا ساس ہو یا بہو ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو، یہ گھر کے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ ایک بڑی خاتون ٹھیک ہے تو سارا گھر، سارا معاشرہ برابر ٹھیک رہے گا، یہ مثبت سوچ ہے۔ اگر وہاں خرابی رہی تو خود بخود نیچے سب خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس پر بہت زیادہ غور کرنا ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، رواہ مسلم، کہ دنیا کا سب سے بہترین اور قیمتی خزانہ ایک باکردار اور نیک خاتون ہے۔ برکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد ابن عبداللہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عنوان تقریر ہے مثبت پہلو، مثبت سوچ، اور اس میں خواتین کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ معزز و محترم خواتین، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کا ایک سلیقہ عطا کیا ہے۔ یہی چیز ہمیں دوسرے جانداروں سے الگ بھی کرتی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان 70,000 طریقوں سے سوچ سکتا ہے۔ اب سوچ کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے۔ اب سوچ مثبت پہلوؤں میں اگر دیکھیں گے، مثبت ناحیے سے اس میں حوصلہ افزائی، ایک دوسرے کی عزت، شوہر بیوی کی ہمت افزائی، ساس بہو کے رشتے میں اچھے تعلقات، یہ سب چیزیں مثبت پہلو میں شامل ہوتی ہیں۔ اور منفی پہلو کی بات کی جائے تو منفی پہلو میں غلط فہمی، ایک دوسرے پر کنٹرول کرنے کی کوشش اور اس طرح کے عناوین اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ سوچ چاہے کسی کی بھی ہو، انسان کی زندگی پر مستقل اثر انداز ہوتی ہے۔ جہاں صحیح سوچ اور صحیح خیال سے انسان ترقی میں اور اچھے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، اچھا سوچنے سے وہ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی منفی خیال اور منفی سوچ سے انسان نہ صرف یہ کہ اچھے کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے، بلکہ وہ اندر سے بھی کھوکھلا اور ناکارہ ہو جاتا ہے۔ سوچ کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحیح راہ، مثبت پہلو، پازیٹیو راہ اور منفی پہلو، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتائی ہیں۔ جیسا کہ سورہ دہر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ بے شک ہم نے اس کو دونوں راستے بتلائے ہیں، یا تو وہ شکر گزار بندہ بنے یا ناشکرا۔ اسی طرح سورہ بلد آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اس کو دونوں راستے بتلائے ہیں۔ اب یہ انسان کے حوالے ہے کہ وہ کس راستے میں چلے، کس راستے میں آگے بڑھے، کیونکہ راستے اس کے پاس دونوں ہیں، صحیح سوچ کے ساتھ صحیح راستہ اور مثبت پہلو بھی اس کے سامنے ہے، اور منفی سوچ کے ساتھ منفی پہلو، منفی راستہ یہ بھی اس کے سامنے ہے۔ اب انسان کو اختیار کرنا ہے کہ وہ مثبت راستے میں چل کر یا تو شکر گزار بندہ بنے، یا منفی پہلوؤں میں جا کے یا منفی سوچ منفی راستوں میں جا کر وہ ناشکرا بنے۔ اس کے لیے کئی سارے مثالیں ہیں، مثبت سوچ سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ انسان ترقی کر سکتا ہے۔ ایک دو مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی، سورہ عنکبوت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، وہ دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، کتنے سال؟ 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، آخر کار طوفان نے انہیں آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ اب دیکھیے اس میں نوح علیہ السلام کی جو دعوتی زندگی ہے وہ 950 سال کی بتائی جا رہی ہے، وہ بھی کیسی دعوتی زندگی؟ جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ صبح و شام نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے، صبح و شام لوگوں کو بلانے کی کوشش کرتے تھے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کبھی اچھائی کے ذریعے، کبھی امیدیں دلا کر، کبھی جنت کا ذکر کر کے، کبھی نعمتوں کا ذکر کر کے، کبھی برائی سے ڈرا کر، جہنم کے عذاب سے ڈرا کر، لیلا و نہارا کے الفاظ آتے ہیں کہ صبح و شام نوح علیہ السلام کوشش کرتے رہے، لیکن رزلٹ کیا ملا انہیں؟ یہاں غور کرنے کا ہے۔ 100 افراد
مورخین لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی 950 سالہ کوشش کا نتیجہ جو رزلٹ انہیں ملا ہے وہ 100 افراد ہیں قبول کرنے والے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر سال میں ایک ہوتا تو بھی 950 ہونے چاہیے تھے، لیکن 950 سال میں صرف 100 افراد نے ایمان قبول کیا، اور بھی انتھک کوشش کے بعد۔ لیکن یہاں ہمارے لیے مثبت پہلو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں سارے لوگوں کو غرق کر دیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حفاظت کی ایک کشتی کے ذریعے، جب وہ کشتی جودی نامی پہاڑ کے پاس رکی تو یہ 100 افراد اترے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی 100 افراد سے اب تک کی دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ اگر نوح علیہ السلام دیکھتے کہ میری 950 سالہ زندگی دعوتی زندگی کا یہ رزلٹ ہے، اگر وہ منفی جذبات کا شکار ہوتے یا افسوس کا شکار ہوتے، جو اتنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے رکھا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے وہ کہ 100 افراد سے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے جو بھی افراد ہیں وہ انہی سے چلایا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ہمیں ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی، جس کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ بچپن ہے، 12-13 سال کی عمر ہے یوسف علیہ السلام کی، گھر بار سے دوری ہو گئی، خود کے بھائی، سگے بھائی حسد کا شکار ہو کر باپ سے دور کیا، شہر سے دور کیا، ماحول سے دور کیا، ان کے بچپن کو ان سے چھین لیا، کنویں میں پہلے پھینک دیا، پھر اس کے بعد چند سکوں کے عوض مصر کے بازار میں انہیں بیچ دیا۔ ایک ایسا بچہ جس کا حسب نسب رہتی دنیا تک کے لیے مثالی ہے، ویسا عمدہ خاندان، ویسا عمدہ حسب و نسب نہ ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوا، نہ ان کے بعد کسی کو نصیب ہوگا، کیونکہ جو ان کا نسب ہے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ یوسف علیہ السلام ان کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کے والد اسحاق علیہ السلام، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، 4 نسل انبیاء کی ہے، باپ بھی نبی، دادا پردادا سب نبی ہے۔ ایسے لڑکے کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ مصر کے بازار میں ان کو بیچ دیا جا رہا ہے۔ وقال للذي اشتراه من مصر لامرأتي اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، سورہ یوسف کی آیت ہے۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ان کا کچھ اور نتیجہ لکھ رہا ہے۔ جب مصر کے بازار میں بیچا گیا تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور گھر میں جا کر یہ کہا اکرمی مثواہ، کہ عزت کرو اس بچے کی، اس لڑکے کی، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یا تو ہم کو فائدہ ملے گا یا ہم اس کو لے پالک لڑکا بنا لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کچھ ہوا، گھر بار سے دور ہوئے، لیکن یہاں عزیز مصر کا محل یوسف علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ پھر جب جوان ہوئے تو خود عزیز مصر کی بیوی نے ورغلانا شروع کیا، مکر و فریب میں مبتلا کرنا شروع کیا، اور یوسف علیہ السلام بچتے رہے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ ایک دن اس نے سارے حق کنڈوں کو آزما کر یوسف علیہ السلام کو برائی پر اکسایا، لیکن یوسف علیہ السلام وہاں سے بھی بچ نکلے، لیکن اس واقعے کی خبر شہر میں پوری طرح پھیل گئی، کچھ اس طریقے سے کہ عزیز مصر کی بیوی یہ غلام کو اپنا دل لے بیٹھی ہے، یہ غلام پر وہ فدا ہو گئی ہے۔ ایک معمولی غلام جو کنعان سے لایا گیا ہے، ایسے غلام پر وہ عزیز مصر کی بیوی جس کی خوبصورتی کے چرچے سارے شہر میں اس غلام کو دل دے بیٹھی ہے۔ جب یہ باتیں عزیز مصر کی بیوی جس کا نام تاریخ میں زلیخا آتا ہے سنا، تو اس نے چاہا کہ ان ساری عورتوں کو بتایا جائے کہ یوسف علیہ السلام کون ہیں۔ تو اس نے ایک مجلس قائم کی، دعوت دی سارے حسیناؤں کو جو مصر کے بڑے بڑے افراد اور
شخصیات کی بیویاں تھی، سب کو بلایا گیا، سب کے ہاتھ میں ایک پھل اور ایک چاقو دے دیا گیا. پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ادھر سے گزرو. فلما رأینہ قطعنا ایدیہم قلنا حاشا للہ ما ھذا الا بشر الا ملک. یہ سورہ یوسف کی آیت ہے. حکم دیا یوسف علیہ السلام کو کہ ادھر سے گزرو. جب یوسف علیہ السلام ادھر سے گزرے تو اندازہ نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے کب انہوں نے پھل کاٹتے ہوئے ہاتھوں کو کاٹ لیا ہے. تو پھر اس کے بعد زلیخا نے کہا سوچو، اندازہ لگاؤ، جس کی ایک جھلک سے تم لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ایسا شخص، ایسا نوجوان صبح و شام میری آنکھوں اور میری نظروں کے سامنے رہتا ہے تو میری دل کی کیفیت کیا ہوگی. اب ایک زلیخا کے بچائے کئی سارے حسیناؤں سے فتنوں کی برپائیاں شروع ہو گئی، مکر و فریب شروع ہو گیا. تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے محل کی زندگی کو ٹھکراتے ہوئے دعا کی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. یہ بھی سورہ یوسف کی آیت ہے. اے اللہ، جو عورتیں جس چیز کی طرف، جس مکر و فریب اور برائی کی طرف بلا رہی ہیں، اس سے میرے لیے جیل کی زندگی بہتر ہے. اندازہ لگاؤ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا کہ سب کچھ ان کے پاس ہے. چاہتے تو میں تو ایک غلام کے حیثیت سے بیچا گیا تھا، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اب میں کیوں ٹھکراؤں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ کے خاطر جیل کو طلب کیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے جیل میں رہتے ہوئے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. اس خواب کی یوسف علیہ السلام تعبیر بیان کی. نتیجے میں پہلے قال اجعلنی علی خزائن الارض، فائنانس منسٹر بنائے گئے یوسف علیہ السلام. پھر اس کے بعد مصر کے بادشاہ بنائے گئے. یہ ہے مثبت پہلو کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے یہ غلام کی حیثیت سے شروعات کی تھی، غلام کی حیثیت سے انہیں بیچا گیا تھا، وہاں سے لے کر انہوں نے مصر کے بادشاہ ہونے کا سفر طے کیا. اندازہ لگاؤ، جب انہیں مصر میں غلام کی حیثیت سے بیچا جا رہا تھا، خریدنے والے وہاں پر موجود شرکا کیا سمجھے ہوں گے کہ یہی بچہ آگے چل کر سارے مصر کی بادشاہت کو سنبھالے گا. یہ ہے مثبت پہلو کہ چاہتے تو یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی، وہاں کی جو محل کی زندگی ہے اسی کو ترجیح دے سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے جیل کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے جیل سے انہیں بادشاہت کی زندگی عطا کیا. یہ ہے مثبت پہلو. مثبت سوچ ہمیں ہونی چاہیے، مثبت پہلوؤں میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ مثبت پہلو سے ایک مقصد ہمارے پاس طے ہوتا ہے اور مقصد کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب کرتا ہے. اب اس واقعے سے ہمارے لیے ساس اور بہو کا جو نازک رشتہ ہے، اس میں ایک بڑی عبرت ملتی ہے. کیونکہ جتنے رشتے ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ماں بیٹی کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، اس میں سب سے نازک رشتہ ساس بہو کا رشتہ ہے. کیونکہ اگر یہ رشتہ سنور جائے تو گھر جنت ہے، اگر یہ رشتہ بگڑ جائے تو گھر دوزخ سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور اس میں اختلاف تو دونوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن نتیجہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے، بیٹے کو بھی، بہنوں کو بھی، سسرے کو بھی، سب کو بھی اس میں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. نتیجہ سب کے شکار ہوتے ہیں اور گھر دوزخ بن جاتا ہے. ہر ساس یہی چاہتی ہے کہ جیسے یہ شادی ہوتی ہے، کچھ خواتین پہلے سے ٹریننگ، اب تم ساس بننے والی ہو، پہلے دن سے ہی بہو کو کنٹرول میں رکھنا، پہلے دن سے ہی کام میں برابر لے لینا. فرسٹ امپریشن از اے بیسٹ امپریشن، یہ ایک انگلش کا مقولہ. پہلے تمہیں دباؤ ڈالے تو بعد کی زندگی تمہارے لیے اچھی رہتی، انہیں کنٹرول میں رہتی. نہیں کا تو اتنا سنے تم نہ کنٹرول میں کر لیتی. اب انہیں پہلے دن سے یہ سبق اسے رٹا دیا گیا ہے. اب انہیں آئے دن سے، ابھی پہلا دن یا دوسرا ہی دن ہوتا ہے، حکم، احکام، قوانین سب شروع ہوا ہے. اب ادھر بہو کو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ پہلے دن سے گھر میں جاتی ہے سو سلیقے سے رہنا،
सास क्या तो बोलेगा तो उसकी खिलाफ वर्जी करे तो बराबर, हाँ हूँ का को सुन लिएगा तो तुम्हें उनके अंडर में ज़िंदगी भर हो जाते। वैसा नहीं कर को तुम्हें हुक्म चलाना, शौहर को और सास को दोनों को कंट्रोल में रखो, हाथ के नीचे रखना। वो कैसा होता क्यों, इधर सिखाने वाले इधर एक गलत सोच, उधर सिखाने वाले उधर एक मनफी सोच, जिसका नतीजा क्या होता है, दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद घर दोज़ख़-नुमा, दूरियां, इख्तिलाफात, लड़ाइयाँ इस कदर हो जाती हैं कि नतीजे में या तो दूरी होती है या तो रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए टूट जाते हैं, या ज़ख़म इतने गहरे हो जाते हैं और बुराइयाँ इतने ज़्यादा हो सकते हैं, ना छुपाने ना दिखाने, क्योंकि घर की लड़ाई है, किसे बोल ले सकते। इनको उनसे नफ़रत, उनको इनसे नफ़रत, क्योंकि दोनों भी मनफी पहलू का शिकार है, दोनों के अंदर भी मनफी सोच है। इनकी मनफी सोच है कि मैं पहले दिन से इनको कंट्रोल में रखूं, बहू की मनफी सोच ये होती है पहले दिन से मैं हावी हो जाऊं। एक वाक़या बताता हूं, बड़े बड़े अखबार में भी छपा था कि एक बहू सास के जुल्म व सितम से बेजार होकर तकलीफ़ को बर्दाश्त ना करते हुए किसी आलिम के पास जाती है और कहती है उस आलिम दीन से कि आप या तो मेरे सास पर जादू कर दो, या कोई ऐसी दवा दो, या कोई ऐसे जहर दो कि मैं अपनी सास को खिला दूं, ताकि वो हमेशा के लिए जो मेरे रास्ते का कांटा बनी हुई है वो हट जाए। अब वो आलिम दीन मौके की नज़ाकत को भांपते हैं कि बहू के क्या जज्बात हैं, किस कदर वो मुसिर है अपने सास को ख़त्म करने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए। उन्होंने जो किया कि अगर तुम बैक वक्त अपने सास को मार दोगी जहर के ज़रिए, दवाई के ज़रिए, जादू के ज़रिए, तो सारे लोगों का शक तुम पर ही आएगा, सब तुम्हें पर मशकूक ठहराएंगे और तुम्हीं पर इल्ज़ाम देंगे। इसलिए तुम्हारे लिए एक तरकीब ये है कि मैं एक दवाई देता हूँ, वो तुम एक 40 दिन तक रोज़ाना थोड़ी थोड़ी मिक़दार में खिलाते रहना सास को, उसके बाद आओ, नतीजा आपको मिल जाएगा। लेकिन साथ में इस चीज़ का भी ख्याल रखो कि जब तुम खुराक इस्तेमाल कराती हो, रोज़ाना खाने में पीने में इस दवाई को डाल देती हो, तो तुम्हारी उनके साथ जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक़ात है, वो अच्छे होने चाहिए। तुम अच्छा उनके साथ मिलो, बैठो, हमदर्दी का इजहार करो, मोहब्बत का इजहार करो, उनका ख्याल करो, सुबह उनके उठने से पहले उठो, उनका ख्याल करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, ताकि अगर उनको कुछ हो जाए तो तुम पर कोई शक ना आए, तुम्हें कोई बुरा भला ना कहे। तो बहू ने मान लिया और खुशी खुशी घर लौटी और अपना जो मिशन था उसको जारी कर दिया। अब रोज़ को बाकायदा दवाई भी जारी है और साथ में हमदर्दी भी बढ़ गई बहू की, सास को इज़्ज़त देना, एहतराम देना, सास के खाने पीने का, दवाई का, हर चीज़ का, नींद का, आराम का, सबका लिहाज रखना, सुबह में पहले जाना, चाय देना, फिर शाम में चाय देना, खाने के लिए इज़्ज़त से बुलाना, उठने से पहले उनकी हमदर्दी करना, मदद करना, सब। अब सास ने देखा 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जैसे ही सास ने देखा कि ये तो क्या है, बहू का नेचर बदल गया है, क्या हो गया है मेरी बहू को, मेरी बहू हद से ज़्यादा मेरा ख्याल कर रही है, हद से ज़्यादा मेरी दवाई का एहतमाम कर रही है, मेरी आराम का लिहाज रख रही है। तो इसने भी बहू के बजाय बेटी कहना शुरू कर दिया, और तो और कामों में भी साथ देना शुरू कर दिया। चलो आज तुम आराम कर लो, मैं पका देती हूँ, चलो आज तुम आराम कर लो, मैं ये चीज़ें उठा देती हूँ, चलो तुम आज होना तो बाहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम करके रख देती हूँ। अब दोनों का रिश्ता अच्छा हो गया। फिर 25 दिन के बाद भागे भागे बहू आती है उस आलिम दीन के पास, माजरा कुछ उल्टा ही है, सास की मोहब्बत को मैंने महसूस नहीं किया, अब सास भी मेरे साथ मोहब्बत का सलूक कर रही है, मुझे बेटी कहकर मुखातब कर रही है और मेरे साथ अच्छा सलूक कर रही है, मेरे कामों में हाथ बटा रही है, अब क्या किया जाए, दवाई तो जारी हो गई है। तो उस आलिम दीन ने कहा कोई मसला नहीं है, वो ताकत की दवाई है, जाओ जारी रखो, यही चीज़ असल है। जब तुम अच्छा सलूक करोगे तो बदले में भी वही मिलेगा। हर माँ ये चाहती है कि अपनी बेटी को अच्छा ससुराल मिले, लेकिन खुद अच्छी सास ये नहीं बन सकती। जब तुम
آنے والی بہو کے لیے ماں کے جیسا سلوک کرے گی تو ویسا ہی کچھ تمہارے لیے وہ سلوک ہو جائے گا. جب تم ساس بنو گی تو بیٹی کے لیے وہ ساس بنے گی. جب تم بیٹی کے لیے ماں کے جیسا سلوک کرے گی تو وہاں بھی ویسا ہی سلوک ہوگا. یہ ایک واقعہ ہے. اس طرح کے بے شمار چیزیں ہمارے پاس ہو سکتے ہیں. مثبت پہلو اصل چیز ہے. مثبت ناحیے سے غور کریں گے تو ایک عورت گھر کو جنت نما بنا سکتی ہے. یہ ہوا مثبت پہلو. ایک اور مثبت پہلو ہمارے لیے، گھر کو ہم عبادتوں میں، ذکر و اذکار میں اور تلاوت قرآن مجید سے روشناس کرائے. کیونکہ اگر یہ چیز نہ ہو تو گھر میں برکتیں ختم ہو جائیں گی. جیسا کہ حدیث رسول ہے، دارمی کی روایت ہے، نوّروا البیوت ما استطعتم، کہ تم اپنے گھروں کو جس قدر چاہے روشن رکھو. کیوں روشن رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیتسع علی اہلہ، تاکہ تمہارے گھروں پر وسعت رہے. لیکثر خیرہ، تاکہ خیر زیادہ ہو. وَإِن یقرأوا القرآن، اگر تم گھر میں قرآن کی تلاوت کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے تحضرہ الملائکہ وتہجرہ الشیاطین، تو فرشتے وہاں پر گھروں میں حاضر ہوں گے اور شیاطین دور ہو جائیں گے. وَإِلَّا يَقْرَأُوا الْقُرْآنَ، اگر تم گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، یقل علی اہلہ، گھروں میں تنگی رہے گی، تکلیف محسوس ہوگی. تحضرہ الشیاطین، شیاطین حاضر ہو جائیں گے. وتہجرہ الملائکہ، اور فرشتے ایسے گھروں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. گھر کا ماحول دینی بنانے میں ایک عورت کا کردار زیادہ اہم ہوتا ہے. کیونکہ چار دیواری کے اندر کی جو چیزیں، جو معاملات طے ہونی ہے، وہ ایک عورت کے ذریعے طے ہونی ہے. ایک عورت اگر با کردار ہے، با اخلاق ہے، وہ خود تلاوت قرآن مجید کی پابند ہے، سنن و نوافل کا اہتمام ہے، فرائض کی پابندی ہے، تو خود بخود گھرانہ دینی رہے گا. اس کے بچے برابر تربیت پائیں گے، اعلی اولاد میں تربیت رہے گی. اس کی ماں بہنیں، بچیاں، بہو، سب کچھ برابر دیکھیں گے کہ کرنے سے پہلی میری ماں یا میری ساس پہلے وہ عمل کر رہی ہے اور پھر مجھے حکم دے رہی ہے، چلو میں بھی کر لوں. کیونکہ یہ گھر ٹھیک ہوگا تو اس کے ذریعے معاشرے میں ترقی ہوگی، ایک ماحول ٹھیک ہوگا، ایک خاندان ٹھیک ہوگا. اب ایک خاندان ٹھیک ہوگا تو اس کے نتیجے میں دسیوں خاندان ٹھیک ہو سکتے ہیں. اب خود اندازہ لگائیے کہ ہر منگلوار یہاں پر ایک مجلس ہے. شروعات کیسے ہوئی ہم دیکھ سکتے ہیں، کچھ خواتین کے ذریعے ہوئی رہے گی، پھر کچھ چیزوں کے ذریعے. اب ہر منگلوار یہاں درس ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ہو رہی ہے، تو ایک بوسٹ مل رہا ہے کہ ہر منگل آتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے، کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کا ہمیں سلیقہ مل رہا ہے. کہ گھر کو جنت بنانے اور دوزخ بنانے میں عورت کا کردار ہوتا ہے. کیونکہ مرد حضرات کی زندگی صبح سے شام تک کمائی میں، دوسرے روزگاری کے حصول میں باہر گزرتی ہے. ایک عورت ہی ہوتی ہے جو گھر کا نظام سنبھالتی ہے، چاہے وہ ماں ہو یا ساس ہو یا بہو ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو، یہ گھر کے ذمہ دار ہیں. اگر یہ ایک بڑی خاتون ٹھیک ہے تو سارا گھر، سارا معاشرہ برابر ٹھیک رہے گا. یہ مثبت سوچ ہے. اگر وہاں خرابی رہی تو خود بخود نیچے سب خراب ہوتے چلے جائیں گے. اس پر بہت زیادہ غور کرنا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، رواہ مسلم، کہ دنیا کا سب سے بہترین اور قیمتی خزانہ ایک باکردار اور نیک خاتون ہے. کیونکہ وہ گھر کو جنت نما بنا دیتی ہے، بہترین بنا دیتی ہے. اور مثبت پہلو میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ بچوں کو فطرت پر باقی رکھے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ فطرت پر باقی رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یا تو یہود بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ سچائی، اطاعت گزاری، عفو درگزر اور جو بھی نیک خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ بچپن سے بچے کے ذہن میں ڈال کر رہتا ہے. وہ اس کے فطرت پر ہے وہ. اور جھوٹ انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، سچ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. معمولی سی چیز ہے کہ اگر انسان
جھوٹ بولنا ہے, کہیں کمپنی میں دیری ہو گئی ہے, کہیں اسکول جانے میں دیری ہو گئی ہے, تو چلتے ہوئے بہانہ سوچتا ہے, اب میں دیر ہو رہا ہوں, مجھے کیا بہانہ بنانا ہے, میں کیا بہانہ بنائے تو وہاں میرے لیے چھوٹ ہو سکتی ہے. بیمار تھا, گھر میں تکلیف تھی, گھر والے بیمار تھے, وہاں کیا کی ہو گیا تھا, وہاں ادھر پریشانی, سوچ لے کو جاتا ہوں سفر کرتے ہوئے. یہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ یہ بچپن سے سیکھتا ہے. دو واقعے, ایک مثبت پہلو کا, ایک منفی پہلو کا. مثبت پہلو کا واقعہ کہ اگر انسان کو اچھی چیزیں سکھائے بچپن میں, سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, فطرت پر باقی رکھنا ہے. اگر ہم سچ بولیں گے, اچھائی کریں گے, برائیوں سے دور رہیں گے, نیک ماحول میں رہیں گے, تو خود بخود بچے کو سکھانے کی ضرورت نہیں, وہ سیکھ جائے گا. پہلے منفی پہلو کا ایک واقعہ. ماں باپ اور بچہ گھر میں ہے, بیل رنگ بجائی جاتی ہے, تو باپ بیٹے سے کہتا ہے, بیٹا جاؤ بول دو گھر کے باہر کہ ابو گھر میں نہیں ہیں. اب بیٹا جاتا ہے, ننھی سی اس کی زبان ہے, ذہن صاف ہے, دل صاف ہے, کیونکہ وہ فطرت پر ہے, سچائی پر ہے, رحم دلی پر ہے, اچھے کاموں اس کو اللہ نے ودیت کر رکھی ہے, فطرت میں وہ چیز دیا ہے. اب باپ نے سکھایا بیٹے کو, جاؤ بول دو کہ ابا گھر پہ نہیں. اب وہ بچہ گیا ننھے سے دماغ کے ساتھ, دروازہ کھولا اور بول دیا, ابا بول رہے ہیں کہ ابا گھر میں نہیں ہیں. ابا بولتے ہیں کہ انہوں گھر میں نہیں ہیں. پہلا جھوٹ باپ سکھایا, بیٹا جا کو بولیا. اتنے میں انہیں سننے کو باہر آیا والد, نہیں بچے سے غلطی ہو گئی, ابا رکو, آتے بولے بچہ غلطی سے ایسا بول دیا ہے, اندر آ جاؤ. یہ دوسرا جھوٹ. اب جیسے ہی تعلقات ہوئے, ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, اس کے بعد مہمان باہر چلا گیا, تو باپ تیسرا جھوٹ سکھا رہا ہے. ویسا بولنا نہیں, ابا بولے انہوں گھر میں نہیں ہوں گا, ڈائریکٹ بولنا, ابا گھر میں نہیں چھینگ کو, جب بھی چنے سمجھتا سو نہیں گا. ایسا بولے تو پھنس جاتے نا تمہارے ابو, کیسا ایسا کرے تو ابو کو پھنسانا کیا تم نا. اب بچہ سیکھ لیا ابو کو پھنسانا نہیں ہے, ابو کو پھنسائے تو کیسا. اب یہ جھوٹ بھی وہ سیکھ لیا کہ کیسے جھوٹ بولا جائے. اب اسکول میں رپورٹ میں کچھ نمبرات کم ہوئے تو خود بخود ٹیچر صاحبہ نے طلب کیا کہ تم کل آتے ہوئے والدین کو ساتھ لانا ہے. تو ایک بار بولے ابا نہیں ہی گا, ٹیچر کیا ہی بولے نہیں, شاید باہر گئی ہی گا. پھر ایک ہفتے کے بعد پھر بولے تو پھر وہی چیز, ابا نہیں ہی. پھر تیسرے ہفتے بھی وہی چیز, ابا نہیں چھیں. اب ٹیچر کو تھوڑی تشویش ہوئی, تھوڑا شک ہوا ہے کیا بچہ ہمیشہ ابا نہیں بول رہا ہے. اب گئی ٹیچر گھر کو, کیا ماجرا ہے کہ بچہ کچھ دنوں سے مادے میں کمزور ہے, سبجیکٹ میں ویک ہے, اور بلانے پر والدین کو کہتا ہے, پیرنٹس کو بلانے پر کہتا ہے کہ نہیں. جیسے ہی پوچھتے ہیں بچہ سے, باپ وہاں ڈانٹتے ہوئے پوچھتا ہے ایسا کیوں بولے کہ ابا نہیں. تو بچہ ننھے سے زبان میں کہتا, آپ ہی نے کہا تھا کہ مسئلہ کچھ ہو جائے, بگڑ جائے تو بولا نا ابا نہیں گا کو, اس میں ہم نہ بچتے سو ہمیں وہ جو بول دیا میں. یہ بچے کو ہم جھوٹ سکھا رہے ہیں. سچ سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, سچ اس کے فطرت میں ہے, اس کے دل میں ہے, اس کے ذہن و دماغ میں اللہ نے سچ رکھا ہے کہ وہ بولے گا تو سچ ہی بولے گا. جھوٹ سکھانا پڑتا ہے. مثبت پہلو کا واقعہ. ہندوستان کے ایک بڑے پروفیسر گزشتہ ماہ کے راہ اعتدال میں چھپا تھا. جرمن کا ان کا دورہ ہوا. ہوٹل کے روم میں اوپر سے بیٹھ کر درینچے میں سے ایک پارک کا نظارہ کر رہے تھے. اب اس میں سے ایک شوہر بیوی کا ایک جوڑا جا رہا ہے, بچہ بھی ساتھ میں ہے. بچے کی عمر زیادہ سے زیادہ 3-4 سال ہے. شوہر بیوی سامنے جا رہے ہیں پارک میں چلتے ہوئے, بچہ پیچھے آ رہا ہے. بچے کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ ہے. زیادہ سے زیادہ بچے کی عمر 3-4 سال ہے, اس سے بڑھ کر نہیں ہے, وہ خود بولتے ہیں پروفیسر. اب بچہ جا رہا ہے, چلتے ہوئے پلاسٹک اس نے پھاڑی, چاکلیٹ وہ کھایا. کھانے کے بعد پلاسٹک کو مڑوڑا اور اس کو پھینکا. اس دوران وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے والدین بہت آگے بڑھ گئے ہیں پارک میں, تو وہ بھاگنا شروع کیا. اور بھاگتے ہوئے اس نے جو پلاسٹک ہے اس کو ڈسٹ بن کی طرف پھینک دیا تھا, ترو کیا تھا اس نے. بھاگتے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہ ترو ڈسٹ بن میں نہیں پڑا بلکہ باہر گر گیا ہے. تو وہ بھاگنا کم کیا,
واپس آیا اور پلاسٹک کو اٹھایا اور برابر ڈسٹ بن اور کوڑے دان میں ڈالا، پھر جا کر والدین سے ملاقات کی۔ اب اس عمر میں 3-4 سال کی عمر میں کس نے اس کو تربیت کی، کس نے اس کو سکھایا کہ تمہیں ڈسٹ بن میں ہی کچرا پھینکنا ہے، نیچے نہیں پھینکنا ہے؟ اس کو کسی نے نہیں سکھایا، بلکہ کر دکھایا۔ والدین کچرا گھر میں ڈسٹ بن میں ڈالتے تھے، اسی کا نتیجہ کہ اس بچے نے بھی بھاگتے ہوئے دیکھا کہ ڈسٹ بن میں کچرا نہیں پڑا ہے، واپس آیا اور ڈسٹ بن میں کچرا ڈالا، پھر آگے بڑھا ہے۔ تو یہ ہے بچوں کو فطرت پر باقی رکھنا ہے۔ یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے آج کل ہماری، کیونکہ بچوں کی تربیت اس میں والدین دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے، ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر ماں ٹھیک ہے تو بچے کی تربیت خود بخود ہو جاتی ہے، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ سیکھ جاتا ہے۔ دیکھیں گے ہم نماز میں، دینی کاموں میں، نماز کو لے کر گئے، چھوٹی بچی ہے، ماں مکھنا پہنے ہوئے ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، تو وہ بھی ضد کرے گی مکھنا پہننے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے۔ اگر وہی ماں موبائل فون میں ہے، انسٹا میں ہے، گانے دیکھ رہی ہے یا ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ رہی ہے، تو وہ بھی گانے گائے گی یا ڈانس کر کے بتائے گی، ایسا ہی کچھ کرے گی، کیونکہ جیسا بوگے ویسا آپ کو نتیجہ رزلٹ ملے گا۔ اگر اچھا ہے تو اچھا رزلٹ، خراب ہے تو خراب رزلٹ۔ اور اس میں ایک اور مثبت پہلو، ہماری سوچ ٹھیک ہونی چاہیے۔ اکثر غلط فہمی، اور یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، غلطی سے زیادہ غلط فہمی سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ غلطی سے رشتے اتنے نہیں ٹوٹتے ہیں، غلط فہمیوں سے رشتے زیادہ ٹوٹتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو ذریعہ ہے یا ذمہ دار ہے وہ موبائل فون ہے۔ ایک طرف موبائل فون، اور لاک ڈاؤن کے بعد سے تو بچیاں نہ رہیں، 9-10 سال کی عمر میں جوان ہو رہی ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں 9-10 سال کی عمر میں، اور جو جوان ہیں ان کے اندر جوانی کی ناکامیاں، نادانیاں، برائیاں، خامیاں اعلیٰ درجے کی ہیں۔ وقت سے پہلے ان پر جوانی حاوی ہو رہی ہے، اور جوانی کے برائیاں ان پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اس میں بھی والدین کی اہم ذمہ داری، جیسے 8ویں یا 10ویں میں جاتی ہے تو سب کی خواہش پر فون ان کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد باپ بیٹے سے پرائیویسی، بیٹی ماں سے پرائیویسی، ہر کسی کے لاک الگ، پاسورڈ الگ۔ باپ نہیں چاہتا کہ کوئی بیٹی اس کا فون دیکھے، بیٹی نہیں چاہتی کہ باپ اس کا فون دیکھے، کیونکہ ہے اس میں ویسی چیزیں۔ اب پرائیویسی کے نام پر ایک طرف تو اسلام پر دبا، ایک طرف کیریکٹر خراب ہو رہے ہیں، اخلاق ہر طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں، برائیاں ہر طرح عام جنم لے رہی ہے، کہ موبائل میں ہی وہ اس کی زندگی سمجھ رہی کہ رات میں بند کمرے میں بند بیڈشیٹوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اب اس میں والدین کی تربیت اہم ہوتی ہے۔ فطرت پر باقی رہنا ہے تو ان چیزوں پر نظر کرنا ہے، پہلے تو موبائل فون ہی نہیں تھمانا ہے، کیونکہ یہ بربادی کا اہم ذریعہ آج کل بن گیا ہے۔ اگر تھماتے ہیں تو بھی وقت کا لحاظ کر کے، رات میں تو ہرگز نہیں دینا ہے، وہیں سے فتنے شروع ہو رہے ہیں۔ اور غلط فہمی چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہو، ساس کے لیے ہو یا شوہر کے بہنوں کے لیے ہو، سسرے کے لیے ہو، ہرگز نہیں ہونا ہے، وہیں سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں آج کل۔ اور انسان کی یہ چیز ہے کہ شیطان ہمیشہ برا خیال ڈالتا ہے، برا سوچ ڈالتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی کی روایت ہے، بہت اہم روایت ہے یہ حدیث ہمارے لیے، کیونکہ ہر انسان کو جو سوچ آتی ہے ہمیشہ پہلے نگیٹو سوچتا ہے۔ ایک معمولی مثال اگر ہم کہیں کا سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں جائے، ریلوے اسٹیشن میں گئے، پہلے تاخیر سے جاتے ہوئے یہ خوف ہوتا ہے کہ میں تاخیر سے گئے ٹرین پہلے آ جاتی، ویسا چھوتا ہو، 10 منٹ ہی تاخیر ہوئی سو کو چلے گی 5 منٹ پہ ٹرین۔ اب وقت پر جاتے ہوئے نہیں سوچتا میں وقت پر گئے تو ٹرین آدھا گھنٹہ تاخیر سے جاتی، ویسا چھوتا۔ بس میں بھی وہ چھال، آٹو کا بھی وہ چھال، میں کہاں کھڑی ہوں کہ اس کے اطراف میں بس جاتے رہتی، میں ادھر جانا کا تو بس ادھر کی آتی ہے، میں ادھر جانا کا تو بس ادھر کی آتی ہے۔ ہمیشہ منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ، یہ آج کل ہمارا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ چیز عام ہو گئی ہے۔ کون تو کہتا فون کرے گا تو کئی کرتا ہے سنے فون، کیا مدد ہے کہ نا، کیا ضرورت ہے کہ نا، چھوٹی چیزوں میں بھی کون تو کہتا کال کرے، کون تو کہتا بلائے کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی نیگیٹو تھنکنگ زیادہ ہو گئی۔ حالانکہ پازیٹیو تھنکنگ کا نتیجہ بہت کچھ اچھا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، کیونکہ حدیث قدسی کہتے ہی اسی کو ہیں، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرتنی،
فَإِن ذَكَرْتَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِذِرَاعٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. اس طرح کے حدیث قدسی کی روایت ہے، 6405 روایت نمبر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بندے کو اس کے سوچ کے مطابق ہوں، چاہے بندہ ہو یا بندی ہو، اس کے سوچ کے مطابق ہوں. اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ کسی مجلس میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں اس سے بہترین مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اور وہ جب میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ یا بندی رحمت الہی سے جس قدر قریب ہوتی ہے، اللہ بھی اسی قدر اس سے قریب ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا کردار سوچ کا ہوتا ہے. جیسا سوچ ویسا نتیجہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ میں بندے کو اس کے سوچ کے مطابق ہوں. اور یہ اور روایت ہے صحیح الجامع کے 4315 روایت نمبر کہ انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ. امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ میں بندے کو اس کے سوچ کے مطابق ہوں. اگر وہ صحیح سوچتا ہے تو وہ اسی کے لیے ہے، صحیح گمان رکھتا ہے اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، ساس سسرے سے، گھر کے ماحول سے، آس پاس کے ماحول سے، دوستوں احباب سے، رشتہ داروں سے، آس پاس کے ماحول سے، جب بھی وہ صحیح سوچ رکھتا ہے فلاح وہ اسی کے لیے ہے. وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ. اگر وہ برا سوچ رکھتا ہے، برا ارادہ رکھتا ہے، برا خیال رکھتا ہے، بری ترکیب سوچتا ہے، ذہن میں خراب خیالات پیدا ہوتے ہیں تو اللہ بھی اسی کی طرح اس کو کر دیتا ہے. اب اس حدیث کا اندازہ لگاؤ کہ کیسے اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں بندے کو اس کی سوچ کے مطابق ہوں. اگر وہ صحیح سوچتا ہے تو میں اس کے مطابق ہوں، اگر وہ غلط سوچتا ہے تو میں اسی کے مطابق ہوں. تو یہ ہے مثبت پہلو ہمارے لیے ہر کام میں، کوئی بھی رشتہ ہو، گھر کا ہو یا باہر کا ہو، سب میں ہمارے لیے مثبت پہلو ہونی چاہیے. ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مکے میں مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے اور دعوت کے کام کے لیے مدینہ تشریف لائے. اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مکے میں مشرکین مکہ ایک دشمن، یہاں بونس میں دو، ایک تو منافقین، ایک تو یہود. یہاں دو دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہے ہیں، لیکن دعوت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا. حدیبیہ کا موقع ہے، جب حج کے ارادے سے، عمرے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے آ رہے ہیں مکے کی طرف. 6 سال کے بعد، 6 ہجری میں ہے، 6 سال تک انصار کے علاوہ مہاجر صحابہ اپنے گھر بار سے دور ہیں، دوست و احباب سے دور ہیں، اپنے وطن سے دور ہیں، اپنے ماحول سے دور ہیں، رشتہ داروں سے دور ہیں. سب کو دل میں خواہش ہے، آرزو ہے، مکہ کا سفر ہے، عمرہ کریں گے، دوستوں سے ملیں گے، پرانے ماحول، پرانی باتیں، پرانی یادوں کو ہم تازہ کریں گے. لیکن مشرکین مکہ روک لیتے ہیں. اتنا ہی نہیں، روکنے کے بعد شرائط طے کرتے ہیں، اور شرائط بھی اتنے کھٹن طے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آ کر کہنا پڑا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر رہنے کے باوجود کیوں دب کر صلح ہو رہی ہے؟ شرائط کچھ اس طرح تھے اس کے کہ اگر کوئی شخص مکے سے اسلام قبول کر کے مدینہ آتا ہے تو مدینے والے اسے واپس مکہ لوٹا دیں گے. وہی دوسری طرف مدینے سے کوئی نعوذ باللہ مرتد ہو کر مکہ آ جائے تو ہم نہیں لوٹائیں گے. اور یہ معاہدہ 10 سال تک رہے گا، اور اس درمیان نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ حملہ ہوگا، اور عمرے کے لیے آئیں گے تو بھی 3-4 دن کے لیے ہی آئیں گے، اور ایک ہی تلوار کے ساتھ آئیں گے، کوئی اور اسلحہ نہیں رہے گا. اب اس سال عمرہ نہیں کریں گے. یہ اور زیادہ تکلیف ہے. اتنے سفر طے کر کے جانوروں کو جو قربانی کے ساتھ لانے کے باوجود بھی حکم ہو رہا ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے. مسلمانوں کے دل وہاں پر زخمی ہیں، جھنجھوڑ دیا گیا تھا، واپس جا رہے ہیں. ایسے حالات میں سورہ فتح نازل ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی خوشخبری دیتا ہے.
اگر تکلیف ہوتی یا صحابہ کرام منفی پہلو یا منفی سوچ کا شکار ہوتے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب تو اتنا کچھ ہوا، ہم 6 سال دور رہے، عمرے کے لیے آئے، وہاں بھی ہم نے اجازت نہیں ملی، اس سال عمرہ بھی نہیں کر سکتے، جانور اب یہاں کاٹ کو واپس جانا، بدزن ہو گئے رہے تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے سورہ فتح میں آیت نازل کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہوئے جو بیعت شجرہ میں حصہ لیے ہیں، ان سے اللہ راضی ہے۔ رضامندی اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے لیے اتاری تھی، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ رب کی رضامندی کے بعد کوئی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ واپس جا رہے ہیں، لیکن ان شرائط کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکے سے جو اسلام لے آتے، اب مدینے میں تو ان کو ٹھکانہ نہیں، وہ کسی اور جگہ رکنا شروع کیے، 1 سے 2، 2 سے 4، 10 سے 15 تک ہو گئے۔ اس درمیان ہوتا یہ تھا کہ مکے کا جو بھی تجارتی قافلہ آتا درمیان میں چولوں کا اس کو لوٹ لیتے، درمیان میں لوٹ لیتے ہو۔ ویسا 1 قافلہ، 2 قافلے، 4 قافلے، 10 قافلوں کو لوٹ لیے۔ لوٹ لینے کے بعد خود مکے والے ریکویسٹ کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، وہاں جو بیٹھ کو ہے نا، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں سکا، تمہیں اپنے پاس ہی بلا لو، ہمارے کیا بھی تجارت کے سامان ہمارے پاس پہنچتے نہیں ہیں۔ یہ ہے مثبت سوچ کا نظریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دب کر صلح کیے، دکھ رہا تھا کہ دب کر صلح کیے، لیکن پیچھے جو انقلاب آنے والا ہے وہ آپ کے نظر میں تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور 10 ہجری میں میدان عرفات میں کم و پیش 1 لاکھ صحابہ کی تعداد آپ کے سامنے تھی۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثبت پہلو کا نتیجہ۔ اب گھر میں رہتے ہوئے ہمارے پاس جیسے ہی ایک نئی عورت بیوی کی شکل میں یا کسی کے لیے بہو کی شکل میں گھر آتی ہے تو نیا گھرانہ ہے، نیا ماحول ہے، نئی چیزیں ہیں، تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے برداشت کی طاقت بھی عورتوں کو ہی دیا ہے، مرد کو نہیں دیا ہے۔ قوت برداشت، تحمل، یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عطا کیا، اور اس کی واضح مثال، اگرچہ کہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی لیکن نبی کی ماں ہوتی ہے، جو دنیا کا سب سے مضبوط، سب سے طاقتور اور قوت برداشت کا کام ہے کہ تخلیق کا جو مرحلہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا ایک چیز اللہ نے پرورش اور ولادت کا جو مرحلہ اللہ نے دیا وہ عورت کے ذمہ دیا ہے، کیونکہ مرد اس کو اٹھا نہیں سکتے، مرد اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ ایک عورت ہی ہے جو برداشت کر سکتی ہے۔ جب وہ تخلیق کے مراحل 9 مہینے برداشت کر کر ایک بچے کو جنم دے سکتی ہے، تو دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی بھی ذمہ داری اس کے لیے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا ناممکن کام کسی کو پیدا کرنا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مفکرین یہ کوشش کر لیے کہ وہ آرٹیفیشل بچہ پیدا کرے، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے وہ بیکار ہے۔ کچھ تو ہو، اسے مادر رحم ہونا ہے، عورت ہونی ہی ہونی ہے، جبھی تو پرورش ہوتی ہے۔ اتنی عظیم ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے حوالے کی ہے، مطلب کیا ہے؟ قوت برداشت اس کے پاس زیادہ ہے۔ یہی قوت برداشت گھر کو بنانے، گھر کو سنوارنے، گھر کی ترقی میں اور معاشرے میں قدم سے قدم ملانے میں ایک عورت انجام دے سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ گھر کو جنت نما بنانے میں عورت کا کردار ہے، اور دوزخ نما یا اس سے بدتر بنانے میں بھی عورت کا کردار ہے، کیونکہ اگر وہ ٹھیک رہے گی، سب کو لے کر چلے گی، سب کے حساب سے چلے گی، چلتی تو ویسی ہے، یہی بتانا ہے، تب یہ کام کر سکتی ہے تو دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے، ہر چیز وہ کر سکتی ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ تربیت میں مثبت پہلو ہونا ہے، حوصلہ افزائی کے ذریعے بچوں کو آگے بڑھانا ہے، تربیت کے ناحیے سے آگے بڑھانا ہے۔ کہیں کچھ انبن ہو جائے، کہیں کچھ مسائل ہو جائے ساس بہو میں، سسرے میں، تو قوت برداشت کے ساتھ غلط فہمی کی صفائی کرنا ہے کہ میرا مطلب ایسا تھا، مجھے ایسا ہے، یہ مرحلہ ایسا ہے، اور سادگی کے ساتھ مسائل کو حل کرنا ہے، تب
چل کر ہم مثبت پہلو کے یہ نتائج ہم دیکھیں گے، ان ظن خیرا فلہ و ان ظن شرا فلہ، جو حدیث قدسی ہے اس پر ہمیں بھی فائدہ ہوگا کہ اگر ہم سچ سنیں گے اور اچھا محسوس کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کل ٹھیک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کل سنور جائیں گے، کل میں یہ سب چیزوں کو ٹھیک کر دوں گی، مجھے قوت برداشت سے کام لینا ہے، آگے کے مراحل طے کرنا ہے، تب چل گھر جنت نما ہو سکتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ سے پہلے اچھا گمان اور اچھی سوچ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا روایت ہے کہ مومنوں کے لیے اچھا سلوک رکھو، ویسے ہی ہمیں ہر کسی کے لیے بھی مثبت پہلو کو سامنے رکھے۔ مثبت پہلو سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، لیکن نقصان ہوا بھی تو آگے چل کر فیوچر میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مثبت پہلوؤں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہمیں نیک گمان، اور گھر کے ماحول میں بھی ہم تمام ماں بہنوں کو اچھا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے، جو یہ غنیمت کا موقع مجھے یہاں دیا گیا ہے کہ کچھ وقت میں یہاں گزاروں، آپ کے سامنے تقریر کروں، اس پر میں اس گھر والوں کا، ذمہ دار کا، اور جو بھی یہاں پر اس میں مدد کیے ہیں سب کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔